السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا آخر عشرہ شروع ہونے والا ہے اور 20واں روزہ جب ہم کمپلیٹ کر لیں گے تو رمضان کا آخر عشرہ شروع ہو جائے گا۔ رمضان کے آخر عشرے کی جو سب سے خاص عبادت ہے وہ ہے لیلۃ القدر، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کی ایک رات میں عبادت کرنا یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کے 83 سال بنتے ہیں۔ کوئی شخص 83 سال اگر کنٹینیو عبادت کرتا رہے اور کوئی لیلۃ القدر کو پالے تو لیلۃ القدر پانے والا یہ اس شخص سے بہتر ہے جو 83 سال لگاتار عبادت کر رہا ہے۔ لیلۃ القدر بہت عظیم الشان عبادت ہے اور اسی رات کو حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخر عشرے میں اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف یہ بہت زبردست عبادت ہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتکاف بہت پسند تھا۔ حضور نے اعتکاف فرمایا، ہمیشہ فرمایا۔ جب حضور مدینہ تشریف لے آئے تب سے حضور نے ہمیشہ اعتکاف فرمایا۔ صحابہ اعتکاف فرماتے تھے، صحابیات اعتکاف فرماتی تھی، اسی لیے ہمیں اور آپ کو رمضان کے آخر عشرے میں اعتکاف ضرور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اب اعتکاف کیسے کرتے ہیں؟ کیا خواتین اعتکاف کر سکتی ہیں؟ آج میں پورا مسئلہ آپ لوگوں کے سامنے بہت آسان طریقے سے انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اعتکاف جو مسنون ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف ہے۔ یہ اعتکاف مسنون ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک اعتکاف مسنون جو کہ رمضان کے آخر عشرے میں کیا جاتا ہے، ایک اعتکاف واجب اور یہ اعتکاف نظر کا ہوتا ہے۔ جیسے مان لیجیے آپ نے یہ منت مانگی کہ اے اللہ اگر مجھے اولاد حاصل ہو جائے گی یا میں بیماری سے مجھے شفا مل جائے گی تو میں 5 دن کا اعتکاف کروں گا، تو یہ کہلاتا ہے نظر کا اعتکاف، ہے نا، اور یہ واجب ہوتا ہے، یعنی یہ اعتکاف اب آپ کو پورا کرنا ہے ہر حال میں، ٹھیک۔ ایک ہوتا ہے نفلی اعتکاف۔ نفلی اعتکاف آپ جتنے دن کا چاہو اتنے دن کا کر سکتے ہو، 2 دن کا، 4 دن کا، 6 دن کا، 8 دن کا، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہوتا ہے مستحب اعتکاف۔ مستحب اعتکاف کہتے ہیں کہ آپ 1 منٹ کا بھی اعتکاف کر لو، 1 گھنٹے کا بھی اعتکاف کر لو، ہے نا۔ تو یہ 4 قسمیں ہیں اعتکاف کی جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی۔ رمضان کے آخر عشرے کا جو اعتکاف ہے یہ مسنون اعتکاف ہے اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس اعتکاف کی بہت فضیلت ہے۔ اعتکاف کرنے والا شخص سو رہا ہو تب بھی اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہوتی ہیں، باتیں کر رہا ہو تب بھی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، بیٹھا ہو خاموش نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اعتکاف کرنے والا 24 گھنٹے دن اور رات جب وہ اعتکاف کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے نام اعمال میں نیکیاں لگاتار لکھی جا رہی ہوتی ہیں اور اعتکاف کرنے والے کو یقینی طور پر لیلۃ القدر حاصل ہو جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہو گئے نا حیران؟ اور پھر لیلۃ القدر جیسی عظیم الشان رات اعتکاف کرنے والے کو حاصل ہو جاتی ہے۔ 1000 مہینوں کو جب آپ تھوڑا سا کیلکولیٹ کرو گے نا تو 83 سال بنتے ہیں ایک رات عبادت کرنے کے، ٹھیک ہے، اور 1 گھنٹہ عبادت کرنے کے 9 سال بنتے ہیں اور 1 منٹ عبادت کرنے کے 55 دن بنتے ہیں۔ آپ اندازہ کرو کہ اتنا بڑا ثواب ہے لیلۃ القدر کے ان چند منٹ عبادت کرنے کا، تو جو اعتکاف کرنے والا ہوتا ہے اس کو کتنا ثواب ملتا ہوگا۔ اسی لیے اعتکاف ضرور کرنا چاہیے۔ اب بات آتی ہے مردوں کا اعتکاف۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اعتکاف کی ٹائمنگ کیا ہے۔ جو حضرات اعتکاف کرنے کی خواہش رکھتے ہیں تو 20واں رمضان کا افطار وہ لوگ جہاں بھی اعتکاف کرنے کا آپ کا ارادہ ہے، مرد حضرات اپنی مسجد میں اعتکاف کریں گے، جہاں پہ بھی آپ کو اعتکاف کرنا ہے۔ مردوں کا جو اعتکاف ہے وہ مسجد میں ہی صحیح ہوتا ہے اور خواتین کا اعتکاف گھر میں آپ کوئی ایک جگہ بنا لو جس کو آپ مسجد سمجھ لو، وہاں آپ کا اعتکاف ہو جائے گا۔
ہاں اگر کچھ ایسی مساجد ہیں جہاں خواتین کا پردے کا انتظام ہے اور خواتین کے اعتکاف کا بالکل الگ انتظام ہے تو خواتین کا اعتکاف بھی مسجد میں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے انڈیا میں چونکہ اس کا رواج نہیں ہے اور چونکہ فتنہ فساد کا زمانہ ہے، اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ خواتین کا اعتکاف وہ گھر میں ہی بہتر ہے اور خواتین کو گھر میں ہی اعتکاف کرنا چاہیے۔ اب اعتکاف کا ٹائم کیا ہے؟ تو 20واں رمضان جب کمپلیٹ ہوگا، 20واں رمضان جب ہم کمپلیٹ کر لیں گے تو افطار کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے ہمیں جہاں پہ بھی اعتکاف کرنا ہے ہم وہاں جا کے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے؟ 20ویں رمضان کا افطار کرنے سے پہلے 20ویں رمضان کا آپ کو افطار اپنی اعتکاف والی جگہ پہ کرنا ہے، کیونکہ جیسے ہی 20واں روزہ کمپلیٹ ہوا اور افطار کا ٹائم شروع ہوا تو 21ویں شب شروع ہو گئی، اور 21ویں شب جیسے ہی شروع ہوتی ہے تو 21واں روزہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو اعتکاف کا ٹائم اخیر عشرے کا ہے، اور اخیر عشرہ 20واں روزہ کمپلیٹ ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ کو اگر اعتکاف کرنا ہے، جس مسجد میں کرنا ہے، خواتین کو گھر میں کرنا ہے، تو 20واں روزہ کمپلیٹ ہونے سے پہلے 20ویں روزے کا افطار شروع ہونے سے پہلے آپ اعتکاف والی جگہ پہ اپنے چلے جاؤ، ٹھیک ہے؟ مرد حضرات کیسے کریں گے اعتکاف؟ بھائی آپ کو جہاں بھی جس مسجد میں بھی اعتکاف کرنا ہے آپ وہاں چلے جاؤ، ٹھیک ہے؟ خواتین کیسے کریں گے اعتکاف؟ تو ویسے تو ہمارے جیسے ہم لوگ گھر میں کچن بنواتے ہیں، ٹوائلٹ باتھ روم بنواتے ہیں، اپنا روم بنواتے ہیں، اسی طرح سے ہمارے گھر میں ایک گھر کی مسجد بھی ہونا چاہیے، سمجھ رہے؟ جہاں ہم لوگ عبادت کر سکیں، نماز پڑھ سکیں، قرآن شریف پڑھ سکیں، جس کو گھر کی مسجد کہا جاتا ہے، یہ ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ کے گھر میں آپ کی گھر کی مسجد ہے تو خواتین اپنی گھر کی مسجد میں اعتکاف کریں گی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد صحابیات جو ہیں وہ اپنے گھروں کی مسجد میں اعتکاف کیا کرتی تھیں، تو خواتین کا گھر میں اعتکاف کرنا یہ بہتر ہے اور ضروری ہے، خاص طور پہ اس فتنہ فساد کے زمانے میں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے گھر کی اگر کوئی مسجد ہے تو آپ وہاں اعتکاف کرو، اور اگر آپ کے گھر میں کوئی مسجد نہیں ہے، جیسے کہ عام طور پر نہیں ہوتی ہے، تو پھر آپ کسی بھی کمرے میں یا اپنے پورے گھر میں کوئی ایک جگہ خاص کر لو کہ مجھے یہاں اعتکاف کے لیے بیٹھنا ہے۔ مان لیجئے یہ روم ہے جہاں میں ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ پورا ہال ہے، تو مجھے کسی خاتون کو اعتکاف کرنا ہے، کوئی ایسا ہال ہے، ایسا گھر ہے یا کوئی روم ہے، ٹھیک ہے؟ تو روم میں آپ کوئی بستر لگا لو، ہے نا، چارپائی ڈال لو، تخت ڈال لو، یا آپ کے روم میں جو بیڈ پڑا ہے آپ یہ سوچ لو کہ اسی بیڈ پر مجھے اعتکاف کرنا ہے۔ اب وہ ایریا، جتنے ایریے میں بھی آپ نے اعتکاف کرنے کی نیت کی ہے، مان لیجئے بیڈ کمرے میں بچھا ہوا ہے، آپ نے سوچا کہ یہ میرے اعتکاف کی جگہ ہے، اب وہ پورا بیڈ جو ہے نا وہ آپ کے اعتکاف کی جگہ ہے، یا 10x10 کا کوئی ایک روم ہے، تو آپ نے یہ سوچا کہ یہ پورے روم میں اعتکاف کروں گی اور یہ میرے اعتکاف کرنے کی جگہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی ایک جگہ سیلیکٹ کر لیجئے آپ کہ یہاں مجھے اعتکاف کرنا ہے، یہ میرے اعتکاف کی جگہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی ایک جگہ سیلیکٹ کرنے کے بعد اب اس جگہ آپ اپنا بستر لگا لیجئے، چادر بچھا لیجئے، تخت بچھا لیجئے، اور پہلے سے ساری چیزیں سیٹ ہیں آپ کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس جگہ کو اپنی اعتکاف کی جگہ مان لیجئے، ٹھیک ہے؟ اب 20واں روزہ آپ کو اسی جگہ پر کمپلیٹ کرنا ہے، افطار کرنا ہے۔ جیسے ہی افطار کا ٹائم شروع ہوگا تو اعتکاف کا ٹائم شروع ہو جائے گا۔ 21ویں شب جب شروع ہوتی ہے، 20واں روزہ کمپلیٹ ہوتا ہے، جیسے ہی 20ویں روزے کا ہم افطار کرتے ہیں 21ویں شب شروع ہو جاتی ہے، بس ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے افطار آپ کو اپنی اسی اعتکاف والی جگہ پر کرنا ہے، بس آپ اس جگہ بیٹھی رہیں، اب اللہ کی یاد میں خوب لگ جائیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، اور درود پڑھیں، تسبیح فاطمی پڑھیں، جتنے بھی دین کے کام ہیں، جتنی بھی عبادات کے کام ہیں، آپ اب اسی جگہ پر کریں گی، اس جگہ سے اب آپ کہیں نہیں جائیں گی، اسی جگہ سوئیں گی، اسی جگہ کھائیں گی، اسی جگہ پیئیں گی، جتنے بھی دینی کام ہیں اور جتنے بھی آرام کے کام ہیں، بات چیت کرنا ہے، موبائل یوز کرنا ہے، کسی سے بات کرنی، اس جگہ سے آپ بغیر کسی شرعی ضرورت کے باہر نہیں جاؤ گی، ٹھیک ہے؟ شرعی ضرورت پر تو جا سکتی ہو آپ، شرعی ضرورت کیا ہے؟
ٹوائلٹ جانا ہے جا سکتی ہو, اور آپ کو وضو کرنے جانا ہے جا سکتی ہو, ہے نا. اگر غسل فرض ہو گیا ہے تو غسل کرنے بھی جا سکتی ہو, لیکن اگر غسل فرض نہیں ہوا ہے تو آپ غسل کرنے نہیں جا سکتی ہو, ٹھیک ہے. اب وہیں پہ آپ کو رہنا ہے. تو اس طرح سے خواتین اپنے گھر پر اعتکاف کر سکتی ہیں, مرد حضرات مسجد میں اعتکاف کر سکتے ہیں. جس جگہ پہ بھی ہم اعتکاف کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے ہم بلا ضرورت ادھر ادھر نہیں جا سکتے. اگر کوئی بلا ضرورت ادھر ادھر اپنی اعتکاف والی جگہ سے جاتا ہے تو اس کا اعتکاف بریک ہو جاتا ہے. مان لیجیے آپ اعتکاف کر رہی تھی, آپ نے کہا کہ چلو لاؤ کچن میں کچھ کھانا وانا پکا لیتے ہیں, آپ کھانا پکانے کچن میں گئی, آپ کا اعتکاف بریک ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ نے سوچا کہ لاؤ چھت پہ تھوڑا سا ٹہل لیتے ہیں, تو آپ کا اعتکاف بریک ہو جائے گا. آپ نے سوچا کہ چلو یہ اس روم میں آپ اعتکاف کر رہی تھی, آپ نے سوچا چلو برابر والے روم میں تھوڑا سا ٹہل کے آتے ہیں, امی سے سلام دعا کر کے آتے ہیں, آپ کا اعتکاف بریک ہو جائے گا. یعنی وہ جو پرٹیکولر ایریا ہے جو آپ نے اعتکاف کے لیے اسپیشل کیا ہے, اسی جگہ پر اب آپ کو رہنا ہے, اسی جگہ سونا ہے, اسی جگہ سب کچھ کرنا ہے. اچھا, کچھ ہماری بہنیں یہ سمجھتی ہیں کیا جس جگہ ہم اعتکاف کر رہے ہیں کیا وہاں کوئی آ نہیں سکتا ہے؟ آپ کہیں نہیں جا سکتی, لیکن آپ کے پاس سب آ سکتے ہیں. امی بھی آپ کے پاس آ سکتی ہیں, بہن بھی آ سکتی ہیں, رشتہ دار بھی آپ کے پاس آ کے ملاقات کر سکتے ہیں, خوب بیٹھے, نو پرابلم. مان لیجیے امی کو کھانا پکانا ہے تو امی نے کہا لو ذرا یہ پھلیاں ہیں ذرا اسے چھیل دو, تو اعتکاف کی جگہ پر بیٹھ کے آپ پھلیاں بھی چھیل سکتی ہو, آٹا بھی گوندھ سکتی ہو, بچوں کو پڑھا بھی سکتی ہو, موبائل بھی یوز کر سکتی ہو, گھر والوں کے ساتھ افطار بھی کر سکتی ہو. لیکن وہ جو اعتکاف کی آپ کی جگہ ہے نا, اس سے آپ کہیں نہیں جا سکتی. دوسرے لوگ تو آپ کے پاس آ سکتے ہیں لیکن آپ کہیں نہیں جا سکتی. آپ مان لیجیے آن لائن کوئی بزنس کرتی ہیں یا آپ کا کوئی کاروبار ہے, تو آپ اس جگہ بیٹھ کر تھوڑا سا اپنا کاروبار بھی ہینڈل کر سکتی ہو, موبائل سے سلام دعا بھی کر سکتی ہو, ٹھیک ہے. مسجد میں جو لوگ اعتکاف کر رہے ہیں وہ بھی اپنا کاروبار موبائل کے ذریعے ہینڈل کر سکتے ہیں. کوئی پارٹی آئی ہے, کوئی ویپاری آیا ملنے, تو مسجد میں بلا کے ملاقات بھی کر سکتے ہیں, ناجائز اور حرام نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ کہیں نہیں جا سکتے. اس طرح سے جب آپ 10 دن کمپلیٹ کرو گے تو آپ کا اعتکاف کمپلیٹ ہو جائے گا. جب چاند دیکھے گا, خبر ہو جائے گی ہاں بھائی چاند دکھ گیا عید کا, آپ کا اعتکاف کمپلیٹ ہو گیا. تو مجھے امید ہے یہ اعتکاف کے کچھ مسائل اور ضروری مسائل تھے جو میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیے. اچھا, اسی طرح سے مرد حضرات مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں تو مسجد کا جو ایریا ہے وہ وہاں سے نہیں جا سکتے, ٹھیک ہے نا. جتنا بھی ایریا مسجد کا ہوتا ہے, مسجد کے ایریے میں تو وہ رہ سکتے ہیں. مسجد کے ایریے سے اگر وہ باہر جائیں گے بغیر کسی شرعی ضرورت کے تو ان کا اعتکاف بھی بریک ہو جائے گا. تو خواتین, ہمارے جتنی بھی ہماری خواتین ہیں وہ اعتکاف کر سکتی ہیں. ہاں, اعتکاف کی حالت میں اگر مان لیجیے پیریڈ آ جاتا ہے یا حیض آ جاتا ہے یا کسی کے بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے تو پھر اعتکاف بریک ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور اس میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس پر بھی آپ کو آپ کی نیت کے مطابق اجر دے دے گا. جب اعتکاف آپ کا بریک ہو گیا, نو پرابلم, اب بالکل بے فکر ہو جائیں, کیونکہ یہ چیز ایسی ہے جو آپ کے کنٹرول میں نہیں تھی, اور جو چیز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس پہ زیادہ اجر دیتا ہے. اسی لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو خواتین ہماری اعتکاف کرنا چاہتی ہیں تو وہ اعتکاف کر سکتی ہیں. اگر مان لیجیے 5 بہنیں ہیں, 3 بہنیں ہیں گھر کی, اگر ہم اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے تو گھر کی ذمہ داریاں کوئی اور اٹھا سکتا ہے تو بیٹھ جائیں, اچھی بات ہے. جو اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے گھر کی دوسری خواتین کو اس کی خدمت کرنا چاہیے, کیونکہ یہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے. اس کے اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے پورے گھر پہ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. جب گھر کا ایک بندہ اللہ کو راضی کرے گا تو اللہ ایسا تو نہیں ہے کہ گھر کے ایک بندے سے راضی ہو جائے باقی سب سے ناراض ہو جائے. تو جو اعتکاف میں خواتین بیٹھیں تو دوسری خواتین جو اعتکاف میں نہیں بیٹھی ہوں اس کی خدمت کریں, ٹھیک ہے. اور آپ کی فیملی مان لیجیے آپ ہی ہیں, سب بچوں کو بھی آپ ہی دیکھتی ہیں, کھانا بھی آپ پکاتی ہیں, تو پھر آپ کے لیے اعتکاف میں بیٹھنا یہ ضروری نہیں ہے اگر آپ کے اوپر گھر کی ساری ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے. گھر کی ذمہ داری اگر کوئی دوسرا اور اٹھا سکتا ہے, آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ ہے, کوئی اور دوسرا آپشن ہے جو گھر کے کام ہینڈل ہو سکتے ہیں, تب تو آپ اعتکاف میں بیٹھو. بعض خواتین فون کر کے آج پوچھ رہی تھیں کہ مفتی صاحب ہم ہی بچوں کو دیکھتے ہیں, کوئی اور نہیں ہے, تو کیا ہم اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا پھر آپ اعتکاف میں مت بیٹھو. اگر آپ کو بچے کو بھی دیکھنا ہے, کچن بھی دیکھنا ہے, گھر کی صاف صفائی بھی دیکھنی ہے, تو پھر آپ اعتکاف میں مت بیٹھو. اچھا, جو
جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، جو شادی شدہ خواتین ہیں، تو پھر وہ اپنے شوہر سے اجازت لے لیں. اگر شوہر اجازت دے دیں تو وہ بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں، لیکن شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے. تو مجھے امید ہے کہ میں نے سارے چیزیں آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے. پھر بھی کوئی چیز اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ کلپ میں آپ لوگوں کے جو سوالات ہوں گے اعتکاف کے متعلق اس پر انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا. دعاؤں کی گزارش ہے، اس کلپ کو شیئر کریں، گھر میں سب کو دکھائیں، اپنی فیملی میں سب کو شیئر کریں، تاکہ یہ اعتکاف کے ضروری مسائل ہیں آسان زبان میں سب کو سمجھ آ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.